السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جو کہانی ہے وہ ہے حالم، جو کافی دن سے کہی ہوئی تھی. یہ ذرا لمبی ہے تو آپ کو ذرا آرام سے ہی سننی پڑے گی. اس کا پہلا باب ہے گدلے پانیوں کا سنگم. اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدلی سی جگہ ہے، دو دریاؤں کا سنگم. بارش تڑا تڑ برس رہی ہے، کیچڑ میں کھلے آسمان تلے دو لوگ کھڑے ہیں. ایک سنہرے بالوں والی لڑکی ہے، بارش نے اس کو بھگو دیا ہے. اس کے بال گیلے ہو کر گالوں سے چپک گئے ہیں اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے، آسمانوں کو، آسمانوں کے پار جہانوں کو. سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، کیچڑ سے اس کے پیر لت پت ہیں. وہ دراز قد اور کثرتی بازوؤں والا ہے، اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہیں. وہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے اور ٹائی نوچ کے اتارتا ہے، پھر وہ آستینے موڑتا ہے پیچھے. لڑکی ابھی تک اوپر دیکھ رہی ہے. آدمی جھکتا ہے، کیچڑ سے مٹھی بھرتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، مٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے. میرے ساتھ رہو، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، وہ بارش اور طوفان میں بلند آواز سے کہتا ہے. وہ چونک کے اسے دیکھتی ہے، پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے. دور آسمان پر ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، اپنے پر پھیلائے. اس آدمی کے سر کے اوپر فضا میں آ کر رکتا ہے، چکر کاٹتا ہے، کاٹتا ہے، کاٹتا ہے. لڑکی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتی ہے. الفاظ اس کے لبوں سے نکل نہیں پاتے، مگر وہ ہونٹ ہلا کر کہتی ہے بے آواز، وہ دیکھو. آدمی مٹھی بڑھائے ایسے ہی کھڑا ہے. اس کی مٹھی میں کیچڑ ہے اور کیچڑ میں دمکتی ایک سونے کی چابی ہے. میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو، وہ کہہ رہا ہے. پرندہ ان کے سر پر چکر کاٹ رہا ہے. سنہرے اور سرخ رنگ کا پرندہ، عقاب جیسا، نیلے ہیروں جیسی آنکھوں والا پرندہ. ایک جھٹکے سے حالم کی آنکھ کھلی. کوالالمپور جزیروں کے ملک ملیشیا کا سب سے مشہور شہر ہے، مختلف تہذیبوں اور دینوں کا مرکز. یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. سمندر اور اونچے پہاڑ ہیں، سبزہ اور کھلے باغات. وہ جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر ہے. اور اس صبح وہ معمول کے مطابق آوازیں اور شور اور بے فکرے کہکے تھے. کے ایل کوالالمپور کو عرف عام میں کے ایل کہا جاتا ہے. اس کی ایک معروف بلڈنگ کا ایک منظر ہے جس میں ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے. اس کے ہاتھ میں وہ درمیانی قد کا، وہ چلتا چلتا جاتا ہے، اپنے باس کے کمرے میں جاتا ہے. سر، اس کا باس، انور صاحب تم اب پھر کوئی بری خبر مت لے کے آؤ. تو اس آدمی کا نام ہے مولیا. نہیں سر، بری خبر نہیں ہے بلکہ اچھی خبر ہے. سنیں، جو ہمارا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تھا اس کا پتہ لگ گیا. کہتا کہاں سے پتہ چلا؟ اتا سر میری بات تو سنیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے حالم کو کہا تھا. تو وہ ایک دم سے اس کا باس بھی کہتا حالم؟ ہاں، میں نے کیوں نہیں سوچا حالم کے بارے میں، ہمیں اس سے پہلے ہی رابطہ کر لینا چاہیے تھا. اتنا پریشان ہونے کی بجائے حالم ہی یہ کام کر سکتا تھا. تو کیا بتایا اس نے؟ اس نے بتایا ہے کہ ہمارا لیپ ٹاپ ایک آدمی کے گھر میں. اچھا دکھاؤ کس کے گھر میں ہے. جب وہ اس کو گھر کی تصویریں دکھاتا ہے تو وہ گھر کی تصویریں دیکھ کے پریشان ہوتا ہے. او نو، یہ تو ہمارا سب سے بڑا حریف ہے، تنوع کا عمل. اب میں باس کو کیا کروں، بتاؤں گا. وہ پریشان ہو جاتا ہے. آگے سے اس کا اسسٹنٹ کہتا ہے سر پلیز صبر کریں. صبر؟ میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری کار سے لیپ ٹاپ چوری ہوا ہے، اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف. اب میں کیا کروں؟ وہ ہمارے ڈاکومنٹ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کر چکا ہوگا. وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں ان کو زیادہ دیر تک ٹال نہیں سکتا. میں نے ان کو یہی کہا کہ ان کے لیپ ٹاپ میں کچھ گڑبڑ ہے، میں صحیح کروا رہا ہوں. اب بتاؤ، اگر کل صبح تک نہ لیپ ٹاپ ان کو دیا تو باس کی میری نوکری بھی جائے گی اور ساتھ میں تمہاری بھی جائے گی. اس سے پوچھو کہ وہ کتنی دیر تک ہمارا لیپ ٹاپ نکال سکتا ہے ادھر سے. تو آگے سے مولیا کہتا کون؟ وہی میرا دادا جو قبر میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہے. حالم اور کون؟ اس کو کہو. جی میں کہتا ہوں. مولیا بھاگ کے واپس آ جاتا ہے. پھر وہ حالم کو فون کرتا ہے. حالم اس سے آگے سے پوچھتا ہے. حالم ایک مردانہ آواز گونجتی ہے. حالم اس سے پوچھتا ہے ملا لیپ ٹاپ؟ کہتا نہیں، ابھی تک تو نہیں ملا. تو کہتا تم نے کیا ہے؟ 2 گھنٹے سے تمہیں انفارمیشن دے دی ہے کہ تمہارا لیپ ٹاپ اس گھر میں. کہتا وہ تم نکال دو نا. کہتا میں کچھ چور نہیں ہوں، میں صرف ایک انویسٹیگیٹر ہوں. میں تمہیں انویسٹیگیٹ کر کے بتا دیا ہے کہ تمہاری چیز کہاں ہے، اب وہاں سے نکلوانا تمہارا کام ہے. کہتا میں کیا کروں؟ کہتا تم کچھ نہ کرو، تم بس اپنی نوکری سے ہاتھ دو. کہتا حالم پلیز میری مدد کرو. اچھا چلو پہلے اپنے پیج پہ نا کوئی لکھو کہ حالم سب سے اچھا انویسٹیگیٹر. کہتا ہاں میں لکھ دیتا ہوں. وہ لکھ دیتا ہے مولیا ادھر. تو وہ فون پہ کہتا ہے ایک بار نہیں 555 دفعہ، پھر میں تمہارا کام کروں گا. تو جو 555 دفعہ لکھ کے بھیجتا ہے، کہتا ہے 2 گھنٹے بعد تمہیں بتاتا ہوں. حالم اس کو کہتا ہے. حالم اس کو بعد میں اس کے گھر کے سارے ملازموں کی پروفائل بھیجتا ہے جس میں ڈرائیور اور بھی کئی کی ہوتی ہے. پھر وہ ایک لڑکی کے پروفائل پہ آ کر رک جاتا ہے جس کو
جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی بڑی سمپل سی ہے، کاکروچ چھپکلیوں کو دیکھ کے ڈرنے والی، اللیگل ہے، اس کا تعلق کشمیر سے ہے لیکن بیسکلی پیچھے ملیشیا سے ہی تھی، اس کو بچپن میں اڈاپٹ کر کے لاہور لے جایا گیا، اور مطلب ایسے کر کے کچھ ہے، اس کی مطلب لڑکی کی انفارمیشن ہوتی ہے، تم اس کو رشوت دے کے وہاں سے اپنا لیپ ٹاپ چوری کروا سکتے ہو، کیونکہ اب ان کے گھر کا ملازم ہی تمہیں چوری کر کے دے سکتا ہے۔ تو جب وہ مولیا یہ سب پڑھتا ہے، کہتا میں کیا کروں، کہتا اب میں تمہاری اس سے زیادہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، تمہیں پتہ ہے نا میں چوری وغیرہ نہیں کرتا، میں صرف تمہیں انویسٹیگیٹ کر کے بتاؤں، اب تم اس لڑکی تک پہنچو۔ ادھر ایک سوپ پارلر دکھایا جاتا ہے، یہاں پہ وہی لڑکی ہے جس لڑکی کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ وہ لڑکی سے اس کا ایک بوڑھا شیف پوچھتا ہے، تالیہ تم نے اپنی تنخواہ کا کیا کیا؟ کہتی وہ تو میں نے پاکستان بھیج دی اپنی فیملی کو۔ تو وہ اس کو ڈانٹتا ہے، لڑکی تمہاری زندگی میں کوئی خواب نہیں ہے، تم سب کچھ اپنا پیچھے دے دیتی ہو، اپنی ساری فیملی کو سنبھالتی ہو، یہ وہ، تم بہت اچھی لڑکی ہو، ایماندار ہو۔ تو تالیہ بڑی خوش ہوتی ہے، کہتی ہاں میں اچھی تو ہوں لیکن میری ضروریات ہی کیا ہے، میں اپنی فیملی کے کام آ جاؤں تو اچھی بات ہے نا، اب میں یہاں پہ ہوں بھی اللیگل، اگر مجھے کسی نے پکڑ لیا تو پھر مجھے 2 نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں، یہ وہ، مطلب اس کی کافی لڑکی مجبوریوں کی لسٹ ہے۔ تو وہ اس کو کہتا آہستہ بولو، تم بار بار بولو گی کہ تم ملیشیا میں اللیگل ہو تو یہ لوگ تمہیں پکڑ کے جیل میں بند کر دیں۔ کہتی میں نے اپنے قانونی کاغذ سپلائی کر رکھے ہیں، مل جائیں گے کچھ دن تک۔ پھر وہاں پہ کہتا تمہارا کوئی ڈریم نہیں ہے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو زندگی میں؟ کہتی ڈریم، میرا ڈریم ہے میری اپنی ایک سوپ کی ریڈی اور میں ملیشیا کی گلی میں سوپ بیچوں۔ تو آگے سے بوڑھا شیف کہتا ہے تم کتنی عجیب لڑکی ہو، لڑکیوں کے ڈریم ہوتے ہیں اس کے پیارا سا ہسبینڈ ہو، خوبصورت سا گھر ہو، یہ وہ، تم بالکل ہی لڑکیوں سے مختلف۔ ایسی نہیں، مجھے شادی کا شوق نہیں ہے، مجھے نہیں کرنی شادی۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کے پاس ایک ویٹر آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ باہر ایک آدمی آیا ہے جو تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو وہ باہر آتی، وہ سمجھتی ہے، کہتی آپ کون ہیں؟ کہتا تم تنگو کامل کے گھر میں ملازمہ ہونا؟ کہتی ہاں میں وہاں پہ بھی کام کرتی ہوں۔ تو کہتی اچھا آپ نے وہاں میرا سوپ پیا ہوگا، آپ کو میرا سوپ اچھا لگا ہوگا، تو آپ مجھے سوپ کر کہنے آئے ہیں؟ کہتا نہیں، تم اللیگل ہو نا یہاں پہ، میں تمہیں ایک کام دے رہا ہوں، اگر کر دو گی تو میں نہیں تو میں تمہیں ملیشین حکومت کے حوالے کر دوں گا۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے، ایسا کون سا کام ہے؟ کہتا ہے تمہیں اپنے مالک کے تجوری سے لیپ ٹاپ چوری کرنا ہے۔ کہتی میں نہیں کر سکتی چوری۔ وہ اس کو اس کا اپنا کارڈ دے جاتا ہے، اگر نہیں کرو گی تو تم بہت بری پھنسو گی، لیکن اگر میری مدد کرو گی تو میں تمہاری بہت ہیلپ کروں گا، تمہارے اوپر جو قرضہ ہے وہ بھی اتروا دوں گا اور تمہیں ان لیگل سے لیگل کر دوں گا یہاں پہ ملیشیا میں۔ اب تنگو کامل کا گھر دکھایا جاتا ہے، تالیہ گھر میں آتی ہے، آ کے کہتی مجھے باس سے ملنا ہے، مطلب مالک سے، لیکن اس کو نوکر ملنے نہیں دیتے، لیکن وہ اس کی اسٹڈی میں بھاگ جاتی ہے اور جا کے کہتی سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تنگو کامل کو بھی اس کی ملازمہ، یہ ایماندار سی ملازمہ بڑی اچھی لگتی ہوتی ہے کہ اچھی لڑکی ہے، تو ہاں کیا بات کرنی؟ کہتی سر مجھے نا آپ کے گھر میں کسی نے چوری کرنے کو کہا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، چوری کرنے کو کیا؟ کہتی یہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ ان کا لیپ ٹاپ ہے جو آپ کے پاس ہے۔ کہتا نہیں میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ پھر وہ اس کے سامنے ساری اپنی تجوری وغیرہ سب کچھ چیک کرتا ہے، خفیہ ڈراز وغیرہ چیک کرتا ہے جس میں اس کو واقعی لیپ ٹاپ مل جاتا ہے، اور وہ خود بھی حیران ہوتا ہے میرے گھر میں میرے ہی دشمنوں کا لیپ ٹاپ کیسے آ سکتا ہے۔ پھر وہ تالیہ کو بھیجتا ہے جاؤ تم میرے لیے سوپ بنا کے لاؤ۔ سر یہ آپ کے پاس ہے سچ میں؟ ایسا تم سوپ بنا کے لاؤ پھر میں بتاتا ہوں۔ جتنی دیر میں وہ سوپ بنا کے لاتی ہے، گھنٹہ لگ جاتا ہے، واپس آتی ہے ان کو سوپ دیتی ہے اور اس کو لیپ ٹاپ دے کے کہتے ہیں کہ جاؤ یہ لیپ ٹاپ ان کو دے دو اور اس کو کہو کہ ان سے بھی پیسے لینا، وہ خود بھی اس کو پیسے دے۔ کہتی سر آپ مجھے کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ کہتی تم ان کو یہ مت بتانا کہ ان کا لیپ ٹاپ کھولا گیا ہے، بس تم اس کو دے دو۔ کہتی لیکن سر یہ تو جھوٹ ہے نا۔ کہتا تم پیسوں سے مطلب رکھو، چھوڑ دو۔ وہ بڑی شرمندہ سی ہو کے پیسے لے کے آ جاتی ہے اور لیپ ٹاپ لے کے آ جاتی ہے۔ بعد میں اس آدمی کو فون کرتی ہے مولیا کو اور اس کا لیپ ٹاپ دے دیتی ہے۔ مولیا بہت خوش ہوتا ہے اور پکڑ کے کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم کر سکتی تھی یہ کام، اب میں تمہارا کام کر دوں۔ کہتی نہیں مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے، بس اپنا لیپ ٹاپ رکھو۔ وہ اس کو پیسے دیتا ہے، کہتا پیسے دے دیے نا اسی لیے منہ دماغ خراب ہو گیا۔ مولیا اس کو بات سنا کے چلا جاتا ہے۔ وہ چپ کر کے اندر پارلر میں جاتی ہے، اپنا استعفیٰ لکھتی ہے کہ میں نہیں نوکری کرنا چاہتی، اور کسی کو بھی کوئی جواب دینے سے پہلے واپس آ جاتی ہے۔ پھر بیٹھ جاتی ہے، ایک گاڑی میں بیٹھتی ہے اور اپنے گھر جانا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے گاڑی گندی مندی گلیوں سے نکلتی ہے، بعد میں ایک بہت اچھی کالونی میں داخل ہوتی ہے جو کہ بڑی شاندار ہوتی ہے۔ پھر ایک بڑے شاندار کوٹھی کے سامنے وہ رکتی ہے اور جاتی ہے، جا کے نا اندر دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پہ ایک کالی حبشی عورت ہوتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، کہتی آج تالیہ نے اپنے آپ کو کتنے میں بیچ دیا؟ تو تالیہ کی آنکھوں میں مصنوعی آنسو ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے میں نے پورے 7 لاکھ میں آج اپنی ایمانداری بیچ دی، اور بعد میں وہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتایا جائے
کہ حالم تالیہ ہی ہے، وہ خود ہی لوگوں کے لیے مسئلے کریٹ کرتی ہے، خود ہی حل کرتی ہے، اور یہ اس کا کام ہے. وہ ایک کون وومن ہے جس کا فیوریٹ کام لوگوں کو مسئلوں میں ڈال کے ان کے مسئلے حل کرنا. اور داتن ایک ایسی عورت ہے جو اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کرتی ہے. داتن کا نام تو کچھ اور ہے لیکن یہ اس نے رکھا ہوتا ہے. اور داتن ملیشیا میں ان عورتوں کو کہتے ہیں جو بوڑھی ہوں اور جو اس کو یہ اعزاز وزیر اعظم کی طرف سے ملے، لیکن اس کو بہت شوق ہوتا ہے کہ مجھے داتن کہا جائے، تو اس لیے تالیہ اس کو داتن کہتی ہے. اور وہ تالیہ کو چھیڑتی ہے کہ کاش مجھے وزیر اعظم بھی کبھی گئے. تو تالیہ اس کو کہتی ہے ہاں میں کبھی وزیر اعظم سے شادی کروں گی نا تو اس کو کہوں گی کہ تمہیں داتن کا خطاب دے دے. کہتی وزیر اعظم تم سے شادی کرے گا. کہتی یہ خواب تھا جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں لیکن نہیں بتاؤں گی، تم میرا مذاق اڑاؤ گی. لیکن کہتی تمہارے خواب تو اچھے ہوتے ہیں نا، تمہارے خوابوں کی وجہ سے تو آج ہم یہاں ہیں. آج سے 7 سال پیچھے چلے جاؤ، تم کیا تھی اور میں کیا تھی. کہتی ہاں 7 سال پہلے مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. میں 11 سال کی تھی، ایک چرچ میں ملی تھی، ملیشیا میں تھی. یہاں پہ مجھے ایک پاکستانی فیملی نے اڈاپٹ کیا جو مجھے وہاں لے گئے. انہوں نے مجھے پالا لیکن میرے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک رکھا. بعد میں اپنی بیٹیوں کے رشتے کے بیچ میں رکاوٹ تھی تو انہوں نے پھر میری شادی کر دی آن لائن، اور وہ بندہ بھی ملیشیا کا تھا. لیکن میں جب ایئرپورٹ پہ اتری تو مجھے پہلی بار زندگی میں ایک خواب آیا کہ میں کانٹوں پہ چل رہی ہوں اور میرے پاس ایک بہت وزنی بیگ ہے جو میرے لیے بڑا نقصان دہ ہے. اور میں نے جب اپنے کندھے والا بیگ چیک کیا اس میں پیسے تھے. میں وہاں رو رہی تھی کہ تم نے میری مدد کی اور تم ایئرپورٹ پہ ہی کام کرتی تھی. کہتی ہاں میں بھی تو اپنے بچوں کی نکالی ہوئی گھر سے ایک ایسی عورت تھی بوڑھی جس کو اس کے بچے نہیں سنبھالتے تھے، اولڈ ہوم میں چھوڑ گئے تھے اور مجبوری میں ایئرپورٹ میں کام کرتی تھی. پھر وہ اس کو بتاتی میں نے تمہاری مدد کی، لے آئے. پھر ہم نے تمہارے شوہر کو اسی سے کہ وہ تم سے منی لانڈرنگ کروا رہا تھا تو ہم نے اس کو اس کے پیسے دے کے تمہیں طلاق دلوائی اور تب سے ہم دونوں ساتھ ہیں. کہتی ہاں میرے شوہر نے ایک کام تو مجھے بتا دیا نا کہ لوگوں کو لوٹو، اور اب میں وہی کروں گی. پھر اس طرح سے وہ کہتی ہے تم میرے لیے کھانا تیار کرو. کہتی وہ تمہاری فریج میں کچھ ہے نہیں. کہتی موٹی مرغی تم سارا کچھ کھا گئی میرا. کہتی میں برائلر مرغی ہوں، میں تمہارا خیال رکھتی ہوں. کہتی اچھا. وہ اس کو غور سے دیکھتی ہے، ویسے اتنی برائلر مرغیاں سفید ہوتی ہیں، یہ کالی برائلر مرغی پہلی بار دیکھی ہے. ان دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اور وہ بہت اچھی دوست ہیں. اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اب وہ اوپر جاتی ہے، تالیہ تیار شیار ہو کے آتی ہے، مطلب اب وہ اپنی اصلی حلیے میں آ رہی ہے جس میں وہ ایک سیڑھیوں سے اترتی ہے تو داتن اس کو دیکھتی ہے، وہ جیسے اس کی بڑا شاہانہ طریقے سے اترتی ہے. جی تم ہو ایک عام سی لڑکی لیکن تمہارا اترنے کا چلنے کا انداز جب تم صحیح اپنے روپ میں آتی ہو تو بالکل ایسے لگتے ہو جیسے کوئی شہزادی ہو. کہتی ہاں میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں اتنی امیر ہو جاؤں کہ میں جزیرے پہ محل بناؤں، یہ کروں وہ کروں. تو کہتی میرا فیوریٹ کھانا ہے نا. کہتی ہاں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. کہتی سچ میں؟ کہتی نہیں میں نے ریسٹورینٹ سے بنایا. کہتی ہاں مجھے تم سے کوئی امید بھی نہیں ہے. پھر کہتی اب نیکسٹ کیا کرنا ہے. کہتی ہاں بس میں تنگو کامل کے گھر بور ہو چکی ہوں، ان کے گھر سے اب میں نے نوکری چھوڑنی ہے، بس اس کی بیوی کے زیور چوری کر لیں. تم نے ان کی نقل تیار کر لی ساری؟ کہتی ہاں میں نے تیار کر لی ہے. پھر تالیہ جا کے اس کی نقل دیکھتی ہے ساری زیورات کی. کہتی واہ بڑی اچھی بنائی ہے. کہتی یار تمہیں پتہ میں تو اتنے نیٹ بناتی ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، سال 1.5 سال بعد بھی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نقلی زیور پہن رہے ہیں. ہمارا تو کام ہی یہ ہے، اصلی چیزیں نکالو اور نقلی اٹھا دو. پھر وہ سارے پیسز چیک کرتی ہے تو 12 آتے ہیں. کہتی 1 منٹ 14 پیس تھے اور میں نے تمہیں کہا تھا 13 تیار کرو. 14واں اس کی ماں کا تیارہ تھا جو میں نے تمہیں منع کر دیا تھا کہ اس کی ماں کی نشانی ہے اس کی بیوی کی، نہیں لے بنانا ہم کسی کا دل نہیں توڑتے. کہتی ہاں وہ تو نہیں میں نے بنایا لیکن تم نے مجھے 12 پیس ہی دیے تھے. کہتی نہیں 13 تھے. پھر وہ سارے پرنٹ آؤٹ دوبارہ چیک کرتی ہے جس میں ایک نا گول سکہ ہوتا ہے اور گول سکہ ایک شیشے کے ڈبے. کہتی یہ نہیں تم نے بنایا. کہتی یہ اس کو غور سے دیکھو، اس کے دونوں طرف ایک ہی نام لکھا ہے. کہتی لیکن یہ کوئی اینٹیک پیس ہو سکتا ہے. کہتی اینٹیک پیس نہیں ہے، یہ عام سا سکہ ہے، ہم نے اس کو چرا کے کیا کرنا ہے، اس لیے میں نے بنایا ہی نہیں. کہتی 1 منٹ یہ سکہ میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے. کہتی کہاں؟ کہتی ہاں ایک دفعہ ہم نے کسی میوزیم میں چوری کی تھی تو یہ وہاں پہ بھی آکشن میں تھا. نہیں میں نے کسی کے گھر میں نرسنگ کی تھی، میں نے وہاں دیکھا تھا. کہتی 1 منٹ اب کنفیوژن ہو رہی ہے، یہ ایک سکہ نہیں ہو سکتا، پھر یہ ایک ہی سکہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، یہ کوئی 2-3 نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے خوابوں میں یہ چیزیں دیکھتی رہتی تھی. تمہیں داتن کہتی ہاں تمہارے خوابوں کی وجہ سے تو آج ہم یہاں پہنچے ہیں، تمہیں خوابوں میں چیزیں نظر آتی تھی. کہتی ہاں ان میں سے 4 خوابوں میں مجھے یہ نظر آیا تھا اور 5 میں کچھ اور بھی تھا لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے. اور میں نے ہمیشہ صرف زیورات پہ نظر رکھی کہ میرا کام شاید صرف زیورات چوری کرنا ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ ان کے گھر میں بدھ والے دن پارٹی ہے، کسی کو بلایا انہوں نے، پتہ نہیں کون ہے ان کے گھر میں آ رہا، تو میں ان کے گھر سے اس دن ہی چوری کر کے اپنا استعفیٰ دے کے بدتمیزی کروں گی تاکہ وہ مجھے خود ہی نوکری سے نکال دیں.
کہتی اچھا ٹھیک ہے تو پھر کرو. پھر وہ اگلے دن جاتی ہے تو وہاں پہ جا کے اس کو نا تیاریاں دیکھ رہی ہوتی ہے, گھر میں بڑی تیاریاں ہوتی ہے. تو وہ اپنی مالکن اس کو کہتی ہے چلو تالیہ میرے ساتھ باہر چاول خریدنے, مجھے ان کے لیے اچھے خود خریدنا چاہتی ہوں, ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں. کہتی اچھا میڈم چلتی ہوں میں آپ کے ساتھ. اور جب وہ اس کے ساتھ جاتی ہے تو ایک دم سے پھر اس کو ایک ویژن آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ جو اس کی مالکن ہے خواب آتا ہے ایسے اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل حقیقت کی طرح آتا ہے کہ جو اس کی مالکن ہے اس کے ہاتھ میں جتنے بھی اس نے چاول پکڑے چیک کر رہی ہے نا وہ جل گئے ہیں اور اس کی مالکن کے ہاتھ کالے ہو گئے ہیں. تو وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے. کہتی اس کا مطلب یہ مصیبت میں ہے کسی میں. کہتی میڈم مجھے یاد آیا جب آپ اندر تھی تو آپ کی کسی دوست کا فون آیا تھا, نام نہیں مجھے یاد, لیکن اس نے کہا تھا کہ اس نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے تو آپ اپنا صدقہ اتار لیں. کہتی کیا برا خواب دیکھا ہے؟ کہتی مجھے یاد نہیں ہے لیکن آپ پہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے, آپ اپنا صدقہ اتار لیں. کہتی اچھا میں کر لوں گی. کہتی تم بھی ان خوابوں پہ اور ان چیزوں پہ یقین رکھتی ہو؟ کہتی ہاں میں یقین رکھتی ہوں, آپ پلیز صدقہ دے لینا اپنا. کیونکہ تالیہ کو یہاں سے ایک دم سے لگتا ہے کہ یہ تو میرے لیے جیسے کوئی قرض ہے کہ میں کسی کے بارے میں برا خواب دیکھتی ہوں. تو بعد میں وہ چلتی ہوتی ہے تو ایک دم سے اس کو اپنی مالکن کے ہاتھ کے بریسلیٹ پہ نظر پڑتی ہے تو وہ چپ ہو جاتی ہے. یہ بریسلیٹ کہتی اس کے جیسا اس کو کچھ اور یاد آتا ہے پھر اپنے بچپن کا کہ جیسے اس کے ہاتھ میں بھی کوئی بریسلیٹ تھا. تو اس کو ایک دم سے اپنی نا ایک جہاں پہ وہ یتیم خانے میں ہوتی ہے نا, اس یتیم خانے کی ایک عورت ہوتی ہے جو اس کو یتیم خانے لے کے گئی ہوتی ہے, وہ یاد آ جاتی ہے. تو وہ اتنے سالوں سے جب ملیشیا واپس آئی ہوتی ہے نا وہ اس عورت کی بڑی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. تالیہ جو چوری کرتی ہے ان میں سے نا کچھ یتیم بچوں کے لیے نا خیرات کرتی رہتی ہے. تو وہ اس عورت کے پاس جاتی ہے کیونکہ اس کو کچھ یاد آ جاتا ہے. وہ جا کے نا اس سے ملتی ہے, وہ تالیہ سے مل کے بہت خوش ہوتی ہے اور اس سے اچھے طریقے سے بات کہتی تم ہی وہاں یتیم خانے کی ایسی لڑکی ہو جو تم آتی ہو یہاں ملتی ہو. تالیہ نے اس کے سامنے یہ جھوٹ بولا ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے, اس کے بچے ہیں. پھر وہ اس کے بچوں کے بارے میں پوچھتی ہے یہ وہ, کہتی مجھے میرے ماں باپ مل گئے ہیں. کہتی وہ یہ تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نہیں لیکن تب کیوں نہیں مجھے کسی نے ڈھونڈا؟ کہتی مجھے نہیں پتا تمہارے ماں باپ نے تب تمہیں کیوں نہیں ڈھونڈا, میں نہیں اس بات کو جانتی. کہتی اچھا انہوں نے نا دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس ایک چیز تھی جو اس وقت تھی, اگر جس نے مجھے اس وقت یتیم خانے میں جمع کرایا اگر وہ یہ ثابت کر دے تو میرے ماں باپ اس کو $20,000 کا انعام دیں گے. تو وہ جو عورت ہوتی ہے وہ ایک دم سے اس کی آنکھیں بڑی چمک پڑتی ہیں. کہتی ہاں تمہارے ہاتھ میں نا ایک سونے کی چین تھی. سوری تالیہ مجھے معاف کر دو, وہ میں نے تمہارے ہاتھ سے اتار لی تھی, تمہیں یتیم خانے میں فنڈز دینے کے لیے بھیجنا تھا نا اسی لیے. کہتی ایسا کیا تھا اس چین میں؟ کہتی وہ تمہارے ہاتھ میں بالکل ایسے چمک رہی تھی جیسے سونا نارملی چمکتا نہیں ہے, سونے کی تھی لیکن وہ بہت عجیب تھی. جب تک وہ تمہارے ہاتھ میں تھی تم بول رہی تھی. تالیہ پھر پوچھتی میں نے کیا بولا تھا اس وقت؟ کہتی تمہاری زبان ہمیں اچھی طرح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی, تم ملے ہی بول رہی تھی, ملیشیا کی بولی ہے وہی بول رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تم کیا رہی ہو. بس جب بعد میں ہم نے تھوڑا بہت ترجمہ کیا اس میں یہی سمجھ آیا, تم نے کہا گاؤں والے مصیبت میں ہے, تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو. اور پھر میں نے جب تمہارا نام پوچھا تم نے صرف اپنا نام بتایا تالیہ بنت مراد, تو میں نے تمہارے ہاتھ سے وہ چین اتار لی. اور جیسے ہی وہ چین اتاری وہ ٹوٹ گئی, وہ ایک سکہ بن گئی اور ساتھ میں ایک چابی کی طرح علیحدہ ہو گئی. اور تم اس کے بعد بولی ہی کچھ نہیں, جیسے تمہیں سب کچھ بھول گیا ہو. تو تالیہ کو دل میں بہت غصہ آتا ہے لیکن کہتی کچھ نہیں. کہتی چلیں ٹھیک ہے میں ان سے بات کر کے. کہتی کیا مجھے انعام مل جائے گا؟ کہتی اچھا میں کوشش کروں گی. پھر وہ باہر آتی ہے اور تالیہ زندگی میں پہلی بار روتی ہے. تو کیا یہ چیزیں میری ہیں؟ میرے خواب مجھے ان چیزوں تک لے کے جانا چاہتے تھے. میں اپنے خوابوں کو آج تک یہی سمجھتی رہی کہ میں صرف ایک چوریاں کروں. وہ بس یہی سوچ رہی ہوتی ہے. بعد میں بعد میں نا اس سے داتن سے ملنے, داتن ساتھ میں نا ایک لائبریری میں بھی لائبریرین کے طور پر بھی کام کر رہی ہوتی ہے, چھوٹی سی لائبریری میں. وہاں پہ اس سے ملنے جاتی ہے. پھر وہ اپنے صحیح روپ میں جاتی ہے جو وہ ہے تالیہ, وہاں پہ جاتی ہے. ٹھیک ہے اس لیے آئی ہو. ایتی تم نے کیا پتہ لگایا ہے اس کے سکے کے بارے میں کہ یہ سکہ کیا ہے؟ ایتی تم بیٹھو میں بتاتی ہوں. تم نے صحیح کہا, ہم نے 11 چوریاں کی ہیں. نہیں 11 جابس کی ہیں, کیونکہ وہ کوڈ ورڈ میں باتیں کرتی ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ کیا ہے. اور اس کا چھوٹا سا کیبن ہوتا ہے, وہاں بیٹھ کے بات کر رہی تھی. کہتی مجھے چائے تو پلواؤ. کہتی نہیں میں تمہاری صحت کا بہت خیال رکھتی ہوں, تمہیں چائے نہیں پینی چاہیے, تمہاری صحت خراب ہو جائے گی. کہتی موٹی سب کچھ خود ہی کھاتی رہتی ہے, مجھے بھی کبھی دے دیا کرو. کہتی چپ کر کے بیٹھو, اب سنو. تمہارا یہ سکہ 4 جگہ پہ موجود تھا جہاں پہ ہم نے اس کو ہمیشہ ہی چھوڑ دیا, اور باقی جو 5 جگہ تھیں وہاں پہ کچھ اور تھا. تالیہ کہتی میں بتاؤں کیا تھا؟ کہتی کیا؟ تھی ایک چین سی جس کے ساتھ کچھ چابی ہو تھی. تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تالیہ کہتی کیونکہ موٹی میں چائے نہیں پیتی اس لیے میرا دماغ زیادہ کام کرتا ہے. لیکن کہتی ایک بات ہے جو میں تمہیں بتا سکتی ہوں.
اس سکے کو اور اس چابی کو جوڑو تو یہ کچھ اس قسم کی چابی بنتی ہے جو بہت عجیب ہے. تالیہ کہتی ہاں یہ، لیکن اب ان چیزوں کا پتہ کہاں سے لگایا جائے؟ سکہ تو ہم اس کے گھر سے نکال لیں گے، لیکن یہ چابی تھی یہ میری ہے. میں آج گئی تھی اس عورت کے گھر جس نے مجھے وہاں سے یتیم خانے پہنچایا تھا چرچ سے. اس نے میرے ہاتھ سے اتار لی تھی اور میں بھول گئی. کہتی ایسا کیا تھا جو تم سب کچھ بھول گئی؟ کہتی مجھے ابھی بھی کچھ نہیں یاد، لیکن یہ میری چیز ہے اور میں اس کے واپس لے کے رہوں گی. تو کہہ رہو گی کیا؟ کہتی میں کروں گی نا، سکے کے چوری کرتی ہوں، چین کا تم پتہ لگاؤ کدھر ہے. کہتی ٹھیک ہے. پھر اگلے دن جب بدھ ہوتا ہے وہ جاتی ہے اپنی جاب پہ، اس نے چوری کرنی ہوتی ہے. اس کو نہیں پتہ ہوتا اس گھر میں اس وقت کون آ رہا ہے. تو وہ داتن سے فون پہ بات ہی کر رہی ہوتی ہے. نوکر ڈانٹے ہوتے ہیں تم کیا مالکوں کی طرح گھوم رہی ہے، چلو کام کرو اپنا. اس کو بہت غصہ چڑھتا ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوں تو یہ مجھ سے کوئی بدتمیزی سے بات تک نہ کرے. بس ابھی سوچ ہی رہی ہوتی تھی، ایک دم سے نوکرانیاں دیکھتی بڑی خوش ہو کے ایکسائٹیڈ ہو کے باہر دیکھ رہی ہوتی ہیں. ہائی یہ تو وہ ہیں، یہ ان کی بیوی نے صبح پہنا تھا مارننگ شو میں. یہ تو غریب لوگ کسی بھی رچ کو دیکھ لیتے ہیں تو ایسے ہی پاگل ہو جاتے ہیں، کیونکہ تالیہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون آیا. تالیہ بھی جب ایک دم سے باہر دیکھتی ہے، تالیہ کی خود آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ بہت خوش ہوتی ہے. اب یہاں پہ ذکر کیا جائے کہ وہ کون ہے. وہ ہے وان فاتح بن رامزل. ایک تو اس کہانی کا مین کردار، مین ہیرو بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا ایک مشہور پاپولر لیڈر ہے جسے پورا ملیشیا پیار کرتا ہے، اور تالیہ بھی انہی میں شامل ہے. تالیہ اس کو بہت پسند کرتی ہے ایز اے لیڈر. اب یہ نہیں پتہ کہ تالیہ کی یہ پسندگی زیادہ بھی ہے یا کم ہے. وہ بھی اس کو دیکھ کے اتنی خوش ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتی ہے کہ میں نے کچھ کرنا بھی ہے. پھر وہ کہتے ہیں، ایک ملازم آتا ہے کہ وہ آ گئے ہیں مہمان، اندر چلو جوس تم نہیں دینا ہے. وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے میں اچھی تو لگ رہی ہوں نا، لیکن میں خود بھی بڑی امیر ہوں، میں اس کے سامنے ایسے جاؤں گی غریب بن کے، وہ مجھے دیکھ کے کیا سوچے گا. کہتی چھوڑو تالیہ، وہ اتنا بڑا امیر ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے پاس سے. تالیہ وہ جوس پکڑتی ہے، بھاگی جاتی ہے خوشی خوشی جوس پلانے، لیکن وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے فاتح، اور جوس سے اشارے سے منع کر دیتا ہے کہ جوس نہیں پیتا. کوئی بھی اس کو غور نہیں کرتا، وہ ایسے منہ لٹکا کے واپس آ جاتی ہے. تو بعد میں داتن کا فون آتا ہے، کہتی وہ تمہاری چین کا پتہ چل گیا، کیونکہ اس نے اس دوران دیکھ لیا ہوتی ہے وہ فاتح کی بیوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایتی موٹی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میری چین کس کے ہاتھ میں ہے. کہتی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایتی وان فاتح بن رامزل کی بیوی کے ہاتھ میں ہے میری چین. وہ بھی لے لیں گے، ابھی پہلے سکہ تو نکالا جائے. پھر وہ جاتی ہے ان کی سیف میں چوری کرتی ہے، کیونکہ وہ سارے ادھر مصروف ہوتے ہیں، کیمرے اس نے سارے پہلے ہی بند کر دیے ہوتے ہیں. چوری کرتی ہے، زیورات چوری کر کے واپس آتی ہے، پاکٹ میں رکھتی ہے اور نکل آتی ہے وہاں سے. اور اتنی دیر میں فاتح کی فیملی بھی 20-22 منٹ کے لیے آئے ہوتے ہیں، وہ بھی اٹھ کے جانے لگتی ہے. اور جب جا رہی ہوتی ہے چوری کرتے ہوئے دوران اس کو وہ سکہ نہیں ملتا. کہتی چلو خیر ایک آدھے دن میں پھر ڈھونڈوں گی، وہ یہی سوچ کے واپس آ جاتی ہے. لیکن جب وہ باہر آتی ہے تو وہ جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ اس کو فاتح کو وہی سکہ پیش کر رہا ہوتا ہے. کہتی یہ اس کے پاس، یہاں سے کیسے نکلواؤں گی، پہلے ہی چین نکلوانی ہے. ابھی وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے تو فاتح جو ہوتا ہے نا اس سکے کو غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ نکلی ہے، یہ اصلی نہیں ہے. اصلی سکے کے ایک طرف کچھ اور لکھا ہوتا ہے اور ایک طرف اور، یہ سلطان مرسل کے زمانے سے تھوڑا پہلے کا ہے. یہ کہہ کے وہ لے تو لیتا ہے تحفہ اور چلا جاتا ہے. پھر وہ گھر آتی ہے اور آ کے کہتی ہے، موٹی کہتی آگے سے پوچھتی سکہ ملا؟ کہتی نہیں وہ تو وہ لے گئے. کہتی نہیں تمہارا قصور نہیں ہے. جب بندہ کسی سیلیبریٹی کو دیکھتا ہے نا تو اس کا حال یہی ہوتا ہے. تم نے سیلیبریٹی کو دیکھا نہیں ہے، تم امیجن کرتی ہو تم فاتح کو پسند ہی اتنا کرتی ہو کہ تمہیں لگتا ہے. کہتی موٹو میں یہی تمہیں سچ بتا رہی ہوں، وہ وہی تھا مہمان اس گھر کا. کہتی سچ میں تم نے اس کو پاس سے دیکھا، وہ اتنا ہی پیارا ہے نا؟ کہتی ہاں وہ ویسے ہی خوبصورت ہے اور ویسے ہی لوگوں کے دل میں ویسے ہی ہے، مطلب دونوں بہت تعریف کر رہی تھی. تو کہتی لیکن ایک گڑبڑ ہے، اب چین بھی ان کے گھر میں اور سکہ بھی ان کے گھر میں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہتی وہ تو ہونے والا پرائم منسٹر، اس کی اتنی سیکیورٹی ہوگی، کہاں سے نکالیں؟ کہتی تم بھول گئی ہو میں تالیہ ہوں، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. کر لیں گے. اب ہم نے اگلی چوری کہاں کرنی ہے؟ ہونے والے پرائم منسٹر کے گھر میں. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور یہیں پہ اس باب کا اینڈ بھی ہو گیا. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر کہانی اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.